بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر جتنے بھی انبیاء کرام کو بھیجا ان کو کسی نہ کسی ایسے معجزے سے نوازا جن کا انسانی عقل تصور بھی نہیں کر سکتی۔ ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے معجزے عطا فرمائے جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کبریائی کی جلوہ گری نظر آتی ہے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ایسے نبی کا ذکر کریں گے جن کے واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں احسن القصص بیان فرمایا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا حسن عطا فرمایا تھا کہ جو کوئی بھی آپ کو دیکھتا وہ آپ کا دیوانہ ہو جاتا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو حسن عطا کیا گیا وہ حسن کس قسم کا تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام ہر وقت اپنے چہرے پر نقاب کیوں لگا کر رکھتے تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے عشق کرنے والی مصر کی شہزادی زلیخا کون تھی، اور زلیخا نے ایسا کون سا خواب دیکھا تھا کہ وہ 9 سال کی عمر میں ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو بنا دیکھے ان کے عشق میں مبتلا ہو گئی۔ اور جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی طرف مائل کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرمائی، اور پھر بعد میں حضرت زلیخا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی شادی کس طرح ہوئی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر مصر کی بڑی بڑی عورتوں نے اپنی انگلیاں کیوں کاٹ ڈالی۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پرپوتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے 4 شادیاں فرمائی جن میں سے 12 بیٹے پیدا ہوئے۔ 6 بیٹے آپ کی پہلی شادی میں سے تھے اور 2 بیٹے باقی 3 شادیوں میں سے ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی دوسری شادی میں سے پیدا ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا نام راحیل تھا۔ حضرت راحیل میں سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین علیہ السلام۔ پیارے دوستو، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے دوسرے بیٹوں کی نسبت حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد اور بغض رکھا کرتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے 2 وجہ سے محبت کیا کرتے تھے۔ نمبر 1، جب حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے تو بچپن ہی سے آپ کی پیشانی مبارک سے نبوت کے آثار نمایاں نظر آتے تھے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ بچپن ہی میں حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ اسی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ زلیخا کون تھی اور یہ کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے عشق کے اندر مبتلا ہوئی، اور کس طرح اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی طرف مائل کیا، اور پھر بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بڑھاپے سے جوانی کیسے عطا فرمائی، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے اس کا نکاح کس طرح ہوا۔ پیارے دوستو، راحیل عورت جو کہ تحریل کی کتابوں میں زلیخا کے نام سے مشہور ہوئی، وہ تیمور بادشاہ کی اولاد میں سے تھی، اور یہ انتہائی خوبصورت شہزادی تھی۔ حضرت علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ 9 سال کی عمر میں زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، اور وہ اسی وقت آپ کے دیدار کر کے آپ کی حسن کی دیوانی ہو گئی۔ زلیخا نے کئی مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے خواب میں دیکھا۔ جیسے جیسے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے خواب میں دیکھتی ویسے ویسے ان کا عشق بڑھتا جاتا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے خواب میں عزیز مصر کے روپ میں دیکھا، اور قدرت الہی سے ایسا ہوا کہ اسی سال زلیخا کے لیے عزیز مصر نے رشتہ بھیجا۔ اس طرح زلیخا نے عزیز مصر کے رشتے کو فوراً قبول کر لیا،
کیونکہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کے روپ میں دیکھا تھا اور وہ پہلے ہی آپ کے حسن کی دیوانی ہو چکی تھی، لیکن وہ رشتہ حقیقت میں اس وقت کے عزیز مصر عطفیر بن رحیب کا تھا۔ چنانچہ اس طرف زلیخا اور عزیز مصر کی شادی ہو گئی۔ شادی کی پہلی رات زلیخا کو پتا چلا کہ یہ وہ لڑکا نہیں جو میرے خواب میں آتا ہے اور جس کے حسن کی میں دیوانی ہوں، بلکہ یہ تو کوئی اور ہے۔ چنانچہ وقت یوں ہی گزرتا گیا اور ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو چند سکوں کے عوض حسد اور تکبر کی وجہ سے بیچ ڈالا، اور اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام بکتے بکتے مصر کے بازاروں میں آ گئے۔ اس طرح جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بازاروں میں تشریف لائے تو پورے مصر میں یہ بات پھیل گئی کہ مصر کے اندر ایک ایسا غلام بکنے کے لیے آیا ہے جس کے حسن و جمال کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، جو انتہائی حسین و جمیل ہے۔ اس وقت مصر کے لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھنے کے لیے مصر کے بازار میں جمع ہو گئے، اور ہر کسی کی یہ خواہش تھی کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لے۔ اور ادھر زلیخا کے شوہر عزیز مصر کو جب اس بات کی خبر ملی تو عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے وزن کے برابر سونا دے کر اور ان کے وزن کے برابر مشک اور ریشمی کپڑے دے کر خرید لیا، اور اس طرح عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید کر اپنے گھر لے آیا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، اور مصر والوں میں سے جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسے بہت عزت اور احترام سے رکھو، ممکن ہے کہ جو ہمارے لیے فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لے، جو ہم نے مصر کی سرزمین میں یوسف کے قدم جما دیے۔ پیارے دوستو، یوں حضرت یوسف علیہ السلام بکتے بکتے عزیز مصر کے محل میں پہنچ گئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے محل میں سکون سے رہنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ بچپن ہی میں حسن میں باکمال تھے، لیکن آپ نے جب اپنی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو آپ کا حسن اپنے عروج پر آ گیا، اور ادھر زلیخا جو کہ آپ کو پہلے ہی اپنے خواب میں دیکھ چکی تھی، وہ آپ کو دیکھتے ہی آپ پر فرشتہ ہو گئی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور جس عورت کے گھر میں تھا وہ اسے پھسلانے کے لیے اور دروازے بند کر لیے اور کہنے لگی کہ لو آؤ، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی پناہ، تیرا شوہر تو میرا آقا ہے جس نے مجھے عزت دی، میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا، بے شک ظالم نجات نہیں پاتے۔ پیارے دوستو، زلیخا جو کہ بچپن ہی سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے خواب میں دیکھتی آ رہی تھی، جب اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے سامنے پایا تو اپنی خواہش پوری کرنا چاہی اور اپنے محل کے کمروں میں بند کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دینے لگی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ لیکن زلیخا اپنی خواہش پوری کرنے سے باز نہ آئی۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو کمروں کے اندر بند کر کے زلیخا نے اپنی خواہش پوری کرنا چاہی تو حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے، اور دروازے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کھلتے گئے۔ اس طرح جب حضرت یوسف علیہ السلام بھاگتے بھاگتے محل کے آخری دروازے پر پہنچے تو زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پیچھے سے قمیض سے پکڑ لیا، جس کی وجہ سے قمیض پیچھے سے پھٹ گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب آخری دروازہ کھولا تو اپنے سامنے عزیز مصر کو پایا۔ عزیز مصر نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو یوں بند کمروں سے نکلتے ہوئے دیکھا تو زلیخا نے شور مچایا کہ یوسف میرے ساتھ بدکاری کرنا چاہتا ہے، اور زلیخا اپنے شوہر عزیز مصر سے بولی، جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے تو پس اس کی سزا یہی ہے کہ اس کو قید کر دیا جائے اور اسے دردناک سزا دی جائے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ یوسف کی آیت نمبر 25 میں ارشاد فرماتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بولے، یہی مجھے اپنی نفسانی خواہش پوری کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس وقت عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس وقت اس کمرے میں حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے علاوہ ایک ایسا بچہ موجود تھا جو ابھی چھوٹا تھا اور بول نہیں سکتا تھا۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دی،
اس بچے نے کہا کہ اگر حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام گناہ گار ہیں، اور اگر حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو زلیخا گناہ گار ہے۔ اس طرح اس بچے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بول کر حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دی، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 26 میں ارشاد فرمایا ہے، عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت سچی ہے اور وہ جھوٹا ہے، اور اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور وہ سچا ہے۔ اس طرح جب عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کو دیکھا تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ اس وقت عزیز مصر نے زلیخا سے کہا کہ یہ تمہارا فریب ہے، اور کچھ شک نہیں کہ تم عورتوں کے فریب بہت بڑے ہوتے ہیں۔ پھر عزیز مصر نے کہا کہ یوسف اس بات کا خیال نہ کر، اور زلیخا تو اپنے گناہ کی بخشش مانگ، بے شک خطا تیری ہے۔ پیارے دوستو، زلیخا کا حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دینے کا یہ واقعہ پورے مصر میں مشہور ہو گیا، اور پورے مصر کی عورتیں زلیخا کو لان تان کرنے لگی کہ اپنے غلام کے ساتھ عشق کے اندر مبتلا ہو گئی ہے اور اپنے غلام کے ساتھ عشق کر بیٹھی ہے۔ اس طرح مصر کی تمام عورتوں نے مصر کے اندر یہ چرچا کرنا شروع کر دیا کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام کو چاہتی ہے اور اس کی محبت کے اندر فرکتا ہے۔ ہم تو اس عورت کو سری غلطی پر دیکھتے ہیں۔ جب زلیخا نے دیکھا کہ پورے مصر کے اندر مجھ پر لان تان ہو رہی ہے اور تمام عورتیں مجھے غلط سمجھ رہی ہیں، تو اس وقت زلیخا نے تمام مصر کی عورتوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دکھانے کا ارادہ کیا، تاکہ ان کو بھی پتہ چل سکے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کتنے حسین ہیں اور زلیخا کس وجہ سے ان پر دل فرکتا ہوئی ہے۔ زلیخا نے مصر کی تمام بڑی بڑی امارہ کی عورتوں کو اپنے محل کے اندر دعوت دی، اور مصر کی ان تمام عورتوں کو پھل تراشنے کے لیے پکڑا دیے، اور ساتھ ہی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے سے گزرنے کا کہا۔ ادھر مصر کی عورتیں چھریوں کے ساتھ پھلوں کو تراش رہی ہیں، اور ادھر حضرت یوسف علیہ السلام ان کے سامنے جلوہ افروز ہیں۔ جب عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھتے ہی مدہوش ہو گئی اور پھلوں کی بجائے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے تو مصر کی عورتوں نے دیکھا کہ ان کی انگلیاں کٹی ہوئی ہیں، تو اس وقت زلیخا بولی کہ یہی ہے وہ غلام جس کے بارے میں تم مجھ پر لان تان کرتی تھی اور مجھ کو برا بلا کہتے تھے۔ زلیخا نے مصر کی عورتوں سے کہا کہ میں نے ہر طرح سے اپنا مطلب پورا کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے اپنے آپ کو روک لیا، اور جو کچھ میں چاہتی ہوں اگر یہ میری خواہش پوری نہ کرے گا تو ضرور اس کو قید کر دیا جائے گا اور یہ رسوا ہوگا۔ چنانچہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کرانے کے لیے یہ چال چلی کہ وہ اپنے شوہر کے پاس گئی اور اسے کہنے لگی کہ پورے مصر میں مجھ پر لان تان ہو رہی ہے اور لوگ مجھے برا بلا کہہ رہے ہیں، کیوں نہ ہو کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر اس بدکاری کی تہمت لگا کر اس کو قید میں ڈال دیا جائے۔ اس طرح مصر کے لوگ یہ سمجھیں گے کہ غلام کا گناہ ہے اور میری عزت بھی بچ جائے گی۔ چنانچہ اس طرح زلیخا نے اپنے شوہر عزیز مصر کی بہت منت سماجت کی تو عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کرنے کے لیے راضی ہو گیا۔ عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہنے لگا کہ میری بیوی کی عزت پورے شہر میں داؤ پر لگ گئی ہے، اب تمہیں قید میں ڈالنا میری مجبوری ہے۔ چنانچہ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی زندگی کے ساتھ سات سال بے گناہ قید کے اندر گزار دیے۔ 7 سال بعد عزیز مصر نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا جس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان کی۔ اس خواب کی تعبیر بتانے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے رہائی مل گئی۔ چنانچہ قدرت الہی سے ایسا ہوا کہ عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا اور اپنی وفات سے پہلے ہی مصر کے تمام تر اختیارات حضرت یوسف علیہ السلام کے سپرد کر دیے۔ چنانچہ اس طرح عزیز مصر ریان بن ولید نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ہی عزیز مصر مقرر کر دیا۔ عزیز مصر کی وفات کے بعد وقت یوں ہی گزرتا گیا اور زمانے نے کئی عروج و زوال دیکھے، اور عزیز مصر کی وفات کے بعد زلیخا تنگ دست اور محتاج ہو چکی تھی۔ اس پر بڑھاپا غالب آ چکا تھا اور اس کی آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی تھی۔
जुलेखा के इस बेबसी और उस हालत को देखकर किसी ने जुलेखा को ये मशवरा दिया कि आप अपनी बेबसी और अपना मामला हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश करें, जो कि उस वक़्त के बादशाह थे। हो सकता है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आप पर रहम फरमाएं और आपकी मदद करें और आपको गनी कर दें, क्योंकि आपने भी उनका ख्याल रखा था और उनको इज्जत दी थी। चुनाचे जुलेखा एक ऐसे टीले पर बैठ गई जहां से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम गुजरा करते थे और वहां बैठकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का इंतजार करने लगी। उधर जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी कौम के तकरीबन 1 लाख मुअज़्ज़ज़ लोगों के साथ और वजीरों और मशीरों के साथ निकले तो जुलेखा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू को महसूस कर लिया और आप खड़ी हो गई और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को आवाज दी और कहने लगी कि पाकी है उस जात के लिए जिसने गुनाह के सबब बादशाह को गुलाम और अतायत के सबब गुलाम को बादशाह बना दिया। चूँकि जुलेखा उस वक़्त बहुत बूढ़ी हो चुकी थी तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पूछा कि आप कौन हैं? तो जुलेखा ने जवाब दिया कि मैं वही हूँ जो आपकी खिदमत किया करती थी और आपके बालों में अपने हाथों से कंघी किया करती थी और आपके रहने की जगह की खुद सफाई किया करती थी। आप मुझे मेरे गुनाह की सजा मिल चुकी है। अब मुझे मेरे गुनाह की सजा मिल चुकी है। मेरी कुव्वत खत्म हो गई है, मेरा माल जाया हो गया और मेरी आंखों की रोशनी चली गई और मैं लोगों से सवाल करने पर मजबूर हो गई हूँ। जुलेखा की ये बात सुनकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत रोए और जुलेखा से फरमाया, क्या तेरे दिल में मेरी मोहब्बत में से कुछ बाकी है? तो जुलेखा ने अर्ज किया, जी हाँ, उस जात की कसम जिसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खलील बनाया, मुझे आपकी तरफ एक नजर देखना जमीन पर सोना चांदी मिलने से महबूब है। उसके बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से जुलेखा की तरफ पैगामे निकाह भेजा कि अगर आप रजामंद हो तो मैं आपसे निकाह करना चाहता हूँ। जब जुलेखा को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ये पैगाम मिला तो जुलेखा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पैगाम लाने वाले से कहा कि मैं जानती हूँ कि वो मुझसे मजाक कर रहे हैं, क्योंकि मेरी जवानी और हुस्नो जमाल के वक़्त उन्होंने मेरी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी और अब जबकि मैं बूढ़ी, अंधी और फकीर हो चुकी हूँ तो वो मुझे कैसे कबूल करेंगे। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला की रजा के मुताबिक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हजरत जुलेखा का निकाह हो गया और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला के इस्म आज़म का वसीला पेश करते हुए अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ की तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआ के सदके हजरत जुलेखा का हुस्नो जमाल वापिस कर दिया। जब हजरत जुलेखा का हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से निकाह हुआ तो उस वक़्त आपके बतने अतहर से 2 बच्चे पैदा हुए। प्यारे दोस्तों, इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के गुलाम से मिस्र का बादशाह बना दिया। बेशक अल्लाह तबारक व तआला हर चीज पर कादिर है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के अंदर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और उनकी मोहब्बत के अंदर जीना मरना नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस्लामिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।